إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فعد 5 فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد، چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہر قسم کی تسبیحات، تمحیدات، تسبیحات اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور آج اس عظیم الشان دن کے اندر اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر میں جمع ہو کر اپنا کلام سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری بھی حاضری اور آپ کی تشریح آوری جو ہے وہ قبول فرمائے، اور اس مختصر وقت میں مفید بات کرنے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے کریں گے آیت کریمہ سے پہلے. یہ آیت کریمہ 3 آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ الانعام کی ہیں. ان آیات کے بارے میں کعب احبار جو ایک یہودی عالم دین تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی تورات، ان کا آغاز انہی آیتوں سے ہوتا تھا. یعنی وہ بنیادی یہ احکام ہے جو ہر امت کو دیے گئے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے، اس کی تمنا ہے، خواہش ہے کہ میں ایسا کوئی علم حاصل کروں، اس پر عمل کروں جس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، تو اسے چاہیے ان آیات کو پڑھے اور ان پر عمل کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات ان آیات میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اللہ وہ ذات ہے جس نے اے محبوب آپ پر اپنی کتاب کو اتارا، نازل فرمایا، اور ان میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. تو جو محکم آیتیں ہیں قرآن مجید میں فرمایا ہن ام الکتاب، اصل کتاب کی وہی ہیں، اور متشابہات جو ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کے مفہوم اور معانی مختلف نکلتے ہیں، لہذا ان کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. محکم آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں ان میں سے اہم ترین آیتیں یہ 3 ہیں. ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ پاک نے 10 حکم دیے، اور عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ کوئی بھی امت
آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ایسی نہیں گزری جن کو اللہ پاک نے یہ احکام نہ دیے ہوں، کیونکہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا اور رکیں گے اور جن کا حکم اللہ نے دیا وہ کریں گے تو وہی کامیاب ہوگا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان آیات پر ایمان لا کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسانیوں کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، کہتے یار یہ تو ہوئی گلاں نے مولوی صاحب نے وہی پرانیاں دہرائیاں نے، کوئی نئی گل نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک تو اللہ کے حکم کی اہمیت گر جاتی ہے ذہن سے، حالانکہ اللہ کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا۔ دوسری یہ ہے کہ توفیق نہیں ملتی عمل کرنے کی، کہ وہی گلاں سنیاں یارو نویاں گلاں تو تھوڑی ہیں۔ اللہ اکبر، جتنا ہمیں علم ہے آپ کو مجھے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ عمل کی کمی ہے، ماشاءاللہ مسجد چھوٹی ہے، کام یہاں بڑا ہو رہا ہے اور سب کی اس میں محنت بھی شامل ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے کوشش بھی شامل ہے۔ جو تشریف لاتے ہیں ان کا بیان اللہ قبول فرمائے، جو اگر بیان کرتے ہیں اللہ ان کا بھی بیان کرنا قبول فرمائے۔ تھوڑے وقت میں ہم نے اس مسجد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت زیادہ جو ہے وہ سماعت کیے ہیں۔ وہ بڑے بڑے اچھے خطیب، بڑے بڑے اچھے علماء تشریف لا رہے ہیں آپ کے پاس، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، آپ نے دعوت دی، میں نے کہا چلو ملاقات ہو جائے گی، اور اللہ کی رضا کے لیے ملنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، ورنہ مجھے پتا ہے میں کس پانی میں ہوں، میں ایک سادہ جا بندہ ہوں اور مجھے اچھی طرح بیان کرنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی عرض کروں صحیح صحیح بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین دی آواز ہی نہیں آئی سرکار، آمین اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اسی وقت رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں تاکہ مزید ہمیں اللہ اکبر ان آیات کی اہمیت معلوم ہو سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے وہ شخص جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے پھر وہ اس پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو اس پر عمل کرے؟ تو میں نے کہا فقلت انا یا رسول اللہ، میں حاضر خادم۔ یہ خوش قسمتی ہے ان کی اور ہماری بھی، یہ پیغام ہم تک بھی پہنچا، ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ جب میں نے کہا اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا محبت سے ہاتھ پکڑ لیا، مجھے قریب کر لیا اور فرمایا فعد خمسن، 5 چیزیں آپ نے 5 نصیحتیں کی مجھے، اور پہلی نصیحت کیا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور بڑے بڑے عبادت گزاروں سے آگے نکل جاؤ گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رات کو تہجد پڑھو، اتنے نفل پڑھو، اتنا صدقہ خیرات کرو، فرمایا جو اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے، جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے، ان سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن سب سے افضل جو عبادت ہے اس سے غافل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ عام عبادت سے افضل عبادت۔ اور فرمایا دوسری بات، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو بھی اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ قناعت کر لے۔ تکن اغنى الناس، تو سب لوگوں سے بڑا غنی اور بادشاہ بن جائے، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے گی۔ میں نو اللہ نے کی دیتا ہے، اودے کول فلاں ہے، اودے کول فلاں ہے، میرے کول کچھ نہیں، میرے کول کچھ نہیں، میں مر گیا، میں روڑ گیا۔ نہ نہ نہ، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے
وہ اللہ پاک نے انسان بنا دیا، مسلمان بنا دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت عطا فرما دی، اپنے بندوں میں شامل کر لیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو محفوظ فرما دیا، اپنی بندگی عبادت کرنے کے لیے اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے تو اس نے سب کچھ عطا کیا۔ یہ اپنے گھروں کے دروازے اس نے ہمارے لیے کھول دیے۔ اگر ہم عبادت کرنا چاہیں اللہ کا گاری نہ ہو تو کیا کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا راضی ہو جا، جو اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے جس حال میں مجھے اللہ نے رکھا میں خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں دیتے۔ لہذا یہ عمل کرنے والی باتیں ہیں، سن سنا کے ادھروں سے ان کے ادھر کٹنے والی باتیں نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ آگے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے اور پڑوسی سے اچھا سلوک کیا۔ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کے تین حق ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کے دو حق ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کا ایک حق ہوتا ہے۔ فرمایا جو مسلمان نہیں کافر ہے وہ بھی پڑوسی ہے، اس کا بھی ایک حق ہے کہ اس سے اچھا سلوک کرو، اور جو پڑوسی مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے اس کے دو حق، اور جو مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی اور ہمسایہ بھی ہے اس کے تین حق ہیں۔ فرمایا جب بھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پڑوسی کے بارے میں مجھے انہوں نے اتنی وصیت کی کہ میں نے سمجھا کہ شاید پڑوسی کو جائیداد کا حقدار ہی بنا دیا جائے۔ اگر تو اپنے ہمسائے اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرے گا تو تو اللہ کے مومن بندوں میں شامل ہو۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی بات وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تجھے پسند ہے وہ اپنے دوسرے انسانوں کے لیے بھی وہی پسند کیا۔ مجھے پسند ہے مجھے آپ دوسرے بھائی مجھے عزت دے تو مجھے بھی چاہیے آپ کو عزت دے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی نقصان نہ کرے، ہمیں بھی دوسروں کے نقصان نہیں کرنے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں میرے ہاتھ آپ کسی کے ہاتھ اور زبان سے مجھے تکلیف نہ پہنچے، تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا اگر تو یہ کرے گا تو مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، جوان کی جوانی سے اور اس کی ہر تکلیف سے، ہمسائے، رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ اور تمام مسلمان اس سے محفوظ ہیں، تو وہ دنیا میں ایک اللہ کا ولی ہے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو ایسا ہی بنائے۔ اب ایک حدیث میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک چیز کو چھوڑ دیا، مثلا وہ چوری کرتا ہے، اس نے اللہ سے ڈر کر چوری کو چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ اس کو امانت داری دے گا، دیانت داری دے گا، اور وہ بہت بڑی آنے والی مصیبتوں سے اللہ اس کو بچا لے گا۔ جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے شرک چھوڑ دیا، اللہ توحید کی نعمت عطا کر، کفر چھوڑ دیا، اللہ اسلام دے گا۔ اللہ اکبر۔ بری محفلیں چھوڑ دی، اللہ نیک لوگوں کی محفل عطا کر دے گا۔ جھوٹ چھوڑ دیا، اللہ سچائی کی نعمت عطا کرے گا۔ کفر شرک چھوڑ دیا، اسلام کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی خیر عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو خیر کے فیصلے کر رکھے ہیں وہ ہماری سوچ سے اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء ورحمۃ للمؤمنین۔
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرما رہے ہیں اے انسانوں، تمہارے پاس میری طرف سے ایک عظیم الشان نصیحت نامہ قرآن پاک آ گیا، اس کے اندر تمہارے سینوں کے روگ بیماریاں ساری اس سے اللہ دور کر دے گا، اور اللہ کریم اس کے ذریعے تمہیں شفائیں عطا کرے گا۔ یہ ہدایت کی کتاب بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا مظہر بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو، یہ اگر ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے، قرآن پر ایمان ہے، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے، سمجھنا اور عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا ہے تم پر۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کون فرما رہا؟ اللہ پاک فرما رہا ہے هو خیر مما یجمعون، جو دنیا کے پیچھے باغ پر لاکھوں کروڑوں کٹھے کر رہے ہیں، سونے چاندی کے خزانے کٹھے کر رہے ہیں اور حکومت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی ساری جدوجہد ادھر ہی رہ جائے گی، وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وخیر مما یجمعون۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے جو ہے نا دو رکوع تقریباً، اس دور کے جو مذہبی پیشوا تھے یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور دیگر بد مذہبوں میں، انہوں نے کئی قسم کی چیزوں کو اپنی طرف سے حلال کر رکھا تھا اور کئی چیزوں کو حرام کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ ان لوگوں کہتے ہیں یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ اللہ کے محبوب سے اگر پوچھتے ہوں گے، اللہ نے فرمایا ان کو جواب یہ دو کہ میں اپنی شریعت میں جو اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی ہے کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے چار چیزوں کی۔ اِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً، مردار کو اللہ نے حرام کر دیا، اور ذبح کرتے وقت جو خون بہہ جاتا اس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ میں کہ کافر جو ہے یہاں کوئی چیز مارتے ہیں اور وہاں سے خون نکلتا ہے اور وہ نیچے برتن کر کے نا وہ جمع کر لیتے پھر وہ پیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا۔ او لحم خنزیر، اور خنزیر کا گوشت، یعنی خنزیر کا گوشت نہیں، خنزیر کی ہر چیز حرام، اور کافر بڑے خوش ہو کہتے ہیں، ان کی بات بختی ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور قیامت کے دن انتہائی خطرناک عذاب ہے۔ یہ بہت بڑا احسان اللہ پاک اگر ہم مانیں، اگر ہم سمجھے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا۔ جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو ہے وہ مشہور کی جائے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح پہلی تین چیزیں حرام ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے کچھ یعنی کچھ عملوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کام جو کرنے ہیں یہ حرام ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت دو، بلاؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ یعنی لوگوں کے چکر سے نکلو، گمراہوں کے چکر سے نکلو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی نازل کردہ ہدایات کی طرف آؤ۔ کہتے ہیں تعالو کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بلند جگہ پر کھڑا ہو کر نشیب جگہ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہے، تو اس کی دعوت میں یہ کامیابی موجود ہوتی ہے کہ جو میں تمہیں جس چیز کے تو بلا رہا ہوں اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلند کر دے گا، اونچا کر دے گا۔
وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آپ شرک کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، توحید کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اس کے لیے جتنے بھی یہ 10 حکم ہے نا، ان کے لیے 10 خطبے چاہیے، اتنے جامع ہیں یہ۔ لہذا شرک سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شرک میں اور توحید میں، غلط میں صحیح میں، حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت اور تمیز عطا کر دے گا۔ دوسری بات ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، دعا کرنا۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک۔ اللہ کے محبوب روزانہ یہ دعا کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو ہدایت پر ہیں، اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، مجھے قرآن حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر اور رسول ہیں، اور یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، جو راستے جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہی سیدھا راستہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا، اس کے باوجود اللہ کے محبوب اہدنی، اللہ میری رہنمائی فرما، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، لما اختلف فیہ، لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ہے صحیح ہے، وہ کہتا ہے صحیح ہے، وہ کہتا ہے غلط ہو ہے غلط ہے، یا اللہ جو صحیح ہے اس کی طرف میری رہنمائی فرما۔ یہ اللہ کے محبوب دعا کرتے ہیں، یار ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ آپ بھی کرتے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یقیناً اللہ آپ ہی سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہوئے کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے فوراً موبائل کے ذریعے آپ اس کی تحقیق کر لیں کہ یار یہ میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے، یا یہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں، اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو فوراً آج تو آپ کو اسی وقت کھڑے کھڑے رہنمائی مل جائے۔ کیوں جی؟ اس لیے شرک سے بچنا ہے، کیونکہ شرک جو ہے یہ انتہائی گناہگار جرم ہے، اور یہ اللہ شہنشاہ کائنات کے ساتھ بغاوت ہے، اور جو کوئی شخص یا کوئی پارٹی حکومت کے ساتھ بغاوت کرتی ہے وہ قابل رحم نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ ان کو معافی نہیں ملتی۔ لہذا کوئی شخص نہیں سمجھتا اس بات کو اور شرک کرتا ہی مر گیا تو اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ اس نے اللہ کی حرام کردہ ایک چیز کو نہیں چھوڑا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور شرک کی سمجھ بھی عطا فرمائے تاکہ ہم اس کو چھوڑ سکیں اور توحید کو اپنا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو بکر صدیق راوی ہے، یہ شرک جو ہے تمہارے اندر اس طرح گھسے گا جس طرح کالی چونٹی یا آپ کسی چیز کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کی آواز نہیں آتی، نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا مما اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں جان بوجھ کر اگر شرک جیسی کوئی چھوڑ دے نا گوٹے کر بیٹھا ہوں تو پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں، اور اگر بے علمی میں کر بیٹھا ہوں تو پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دعا لازمی ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ تو فرمایا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی نفرت ہے، اور اس کائنات میں اللہ کے ساتھ کسی بھی حیثیت سے کوئی بھی اس کا ہمسر مد مقابل اور اس کا ثانی نہیں ہے، جیسے ہم قرآن پاک میں بے شمار آیتیں پڑھتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی تابعداری کرنی، فرما برداری کرنی ہے، ان کے سامنے ہوں تک نہیں کہنا، اور اپنے بازوؤں کو
ذلت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکائے رکھنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنی، آگے سے بحث نہیں کرنی، آگے سے مقابلہ نہیں کرنا، ان کو گھر سے نہیں نکالنا، گھر تو ان کا ہے۔ افسوس آج کے دور میں ایسے بدبخت بچے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے نکال رہے ہیں، اور کوئی کہتے ہیں یار میرا باپ جب مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مطلب برے کام سے روکتا ہے، مجھے کہتا ہے کام کرو، تو میں اس کو چاہتا ہوں ختم کر دوں۔ کہتے ٹھوکر تے تو لیا موٹر سائیکل سے بٹھا کے اینے پیسے دے جا، یہی تیرے بابے ٹھکان لگا۔ ہو رہا ہے اس طرح، ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ مکافات عمل کتاب، اس کے اندر کئی واقعات انہوں نے لکھے۔ ایک بچہ غالباً سیالکوٹ یا گجرا والے کی بات ہے، نام بھی اس کا بڑا پیارا تھا، ماں باپ کا نام اکلوتا بیٹا۔ اکلوتا بیٹا ماں باپ کس طرح پالتے ہیں، کیوں جی؟ بڑی محبت ہوتی ہے ان کو، بڑی امیدیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، اللہ اکبر۔ لیکن وہ ایسا بدبخت ہوا کہ جو ہی اس نے اپنا ہوش سنبھالی تو اس کا لہجہ بگڑ گیا، بد اخلاق ہو گیا، نافرمان ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے ماں باپ کو مارنا شروع کر دیا، محلے کے اندر بدنام ہو گیا، اور اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 10 کلے زمین رشوت دے کر کسی غریب کے اپنے نام لگا لی، جیسے آج کے چل رہا ہے، اور کہتے میں بڑا کامیاب ہوں۔ جو ہی اس کے ماں باپ فوت ہوئے، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اور کچھ نہیں اللہ نے کیا، اس کے پیٹ میں درد شروع، سال 2 سال یہ درد تو 1 منٹ بھی برداشت نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، بڑا ہی تڑپے، اچھل اچھل کر زمین پر گرے، اللہ اکبر۔ وہ کہے میرے اندر کچھ ہے، آپریشن کرو، حکیموں کے علاج، ڈاکٹروں کے علاج، لیکن آخرکار آپریشن کیا تو کچھ بھی نہیں تھا پیٹ میں، لیکن درد پھر بھی نہیں رکی۔ یعنی نقد سزا اللہ دیتا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرما دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ ہماری نگاہوں میں ماں باپ کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں۔ ماں باپ کو کیوں نہیں کہا کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ کیونکہ ماں باپ تو اپنی اولاد پر ہمیشہ قربان ہوتے رہتے ہیں، سب کچھ انہی کے لیے کرتے ہیں۔ آخر کر کے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب نوجوانوں کو اور بڑوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان کو خوش کرنے اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس پر بڑی احادیث ہیں، بڑی آیات ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا مہربان ہے کہ ہمیں خود تعلیم دے رہا ہے، الفاظ بھی خود سکھا رہا ہے کہ میرے بندو اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرو، اور فرمایا انشکر لی ولوالدیک۔ یہ سنی ہے باتیں آپ نے 100 دفعہ سنی ہوں گی، اور اللہ توفیق دے سنتے رہیں، کیونکہ یہ سننا بھی ثواب ہے، اور سنتے رہنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، عمل کی توفیق ملتی ہے، اور اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں تو انسان توبہ کر لیتا ہے، ماں باپ کو منا لیتا ہے، اور ماں باپ راضی، عرش پہ اللہ راضی۔ حدیثوں کا یہ مفہوم ہے کہ باپ ناراض ہے زمین پر تو تیرا رب عرش پر ناراض ہے۔ تیری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، یعنی ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، اور اللہ کی جنت میں جا کر بسیرا کرو۔ یہاں بیٹھے نہیں رہنا۔ آج جوان آپ ہیں، ماں باپ کو ترجیح نہیں دیتے، بچوں کو دیتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں، تو کل آپ پر بھی وقت آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس کا الٹ کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اگر ماں باپ کو ستایا تو تم نے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کے ایک حکم کو توڑ دیا،
اتقل محارم تکن عابد الناس، جب تک ماں باپ کی خدمت میں تو لگا رہے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے تیری وہ بہترین عبادت ہو۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنے بچوں کو قتل نہ کیا کرو۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی انڈیا میں ایک رپورٹ کے مطابق مردوں کی تعداد عورتوں سے کئی کروڑ زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بچی کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیتے ہیں، اس کا حمل کرا دیتے ہیں اور لڑکی کو پیدا نہیں ہونے دیتے، اور اس دور میں ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے کیونکہ ہمارا داماد بنے گا۔ اور کچھ لوگوں کو شیطان نے یہ کہا کہ کتھوں کھاؤ گے، اینے ہو گئے بال تو کی کرو گے جی۔ یہ ہمارے بھی منصوبہ بندی کا یہ محکمہ بنا ہوا ہے بڑے عرصے سے، ایوب خان کے دور سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تمہارا بھی میں رازق ہوں، تمہارے بچوں کا بھی میں رازق ہوں، بچوں کو رزق کی وجہ سے، بھوک کے افلاس کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، ورنہ پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، کیونکہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ اتنی اوپن ہیں، اتنی عام ہیں، اتنی واضح ہیں کہ بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہو رہا الا ماشاء اللہ، اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو رزق دیں گے، دے رہے ہیں، اور تمہاری اولاد کے بھی ہم ذمہ دار ہیں رزق کے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بتاؤ یہ جانور جو ہیں، حیوان، پرندے، یہ اپنا رزق اپنی پیٹھ پر اٹھائے پھرتے ہیں؟ اللہ یرزقها، ان سب کو اللہ رزق دیتا ہے، ہاتھی کو بھی، شیر کو بھی، اونٹ کو بھی، اور ان تمام جانوروں کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ یرزقها، ان کا رزق اللہ ان کو دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ دے رہا ہے۔ اب پھر ہمیں مداروں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شرک جو آج کل ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، بدترین شرک ہو رہا ہے۔ یہ مزارات جو ہیں یہ آستانوں کے نہیں بلکہ بت خانوں کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ایک گدی نشین کہہ رہا ہے جو ادھر آتا ہے وہی آتا ہے جس کو حضرت صاحب بلاتے ہیں، اور حضرت صاحب کے اس علاقے میں پرندہ ان کی حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا، اور جو ان بابوں کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں کچھ نہیں لکھا پھر بھی ان کو یہ دے کے واپس کرتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ نعوذ باللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کی زبان پر الفاظ ہیں جو انتہائی مشرکانہ ہیں، اس لیے تو ہندو کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے سے زیادہ بدترین شرک کرتے ہو، ہم تو سامنے کھڑے بتوں کو پوجتے ہیں اور تم لیٹے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہو، اور ہمیں کہتے ہو تم مشرک ہو۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ اب دلیل کیا دی جاتی ہے کہ دیکھو جی تسی کہندے امی جی روٹی پکا کے دیو، بھوک لگی ہے، تسی کہندے جی ابا جی اینے پیسے دیو، بھئی یہ وہ پکار نہیں ہے، یہ تو تعاونوا علی البر والتقوی، یہ تو اللہ نے حکم دیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا۔ ہاں کوئی فوت ہو گیا شخص، مثلا شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم پکارنا، سمجھ کر ان کو پکارنا اور سمجھنا کہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ڈوبیاں بیڑیاں نہیں تار سکتا۔ جو کچھ کردہ اس کائنات کے اندر، ساری کائنات میں حکم چل رہا ہے تو اللہ کا چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، مخلوق ساری کی ساری اللہ کی ہے اور حکم اس پر بھی اللہ کا چل رہا ہے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اللہ اکبر۔ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك۔ کون خطاب مخاطب ہیں؟ سرور کائنات سب سے پہلے مخاطب ہیں، اور اس کے بعد ہم سب اس اللہ کے فرمان کے مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مت پکار اللہ کے سوا جو کوئی تجھے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر تو نے ایسا کیا
آپ کے باپے نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام آپ کا باپا نہیں تھے؟ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل، کبھی آپ نے ان کو پکارا، کبھی آپ نے اپنی دعا میں ان کا واسطہ وسیلہ دیا، کبھی آپ نے ان کا مدار تلاش کر کے وہاں جا کر حاضری دی؟ ایسا ہے؟ قطعاً نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے ان کا یوں ذکر کیا ہے کہ وہ مجھے ہی پکارا کرتے تھے، مجھ سے ہی مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ انبیاء پڑھ کر دیکھو تو اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو ہم رزق دیں گے اور تم کو بھی دے رہے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اگر بچوں کو قتل کرو گے تو بہت بڑی خطا کرو گے، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا، وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللهم لا تجعلنا، آمین بول دو۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ تھکے تھکے ہو تو بس کر دیئے، ٹائم ہو گیا، ہو گیا ٹائم۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمہیں اللہ نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ سوچ کر زندگی گزارو نا۔ بار بار تو تھے آنا نہیں بھائی جان بیٹا جی، ایتھو گئے پھر واپس نہیں آنا، ہون ویلا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی اس نصیحات نو دل دے کناں نال سنیے، دل وچ اتاریے، اللہ کو توفیق منگی، یا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس وقت بھی لوگ یتیم ہوتے تھے، جوان فوت ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ ہماری برادری میں، رشتہ داروں میں، محلے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا بری نیت سے، اور جو یتیم کا مال کھائیں گے اللہ نے فرمایا وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، ادھر مریں گے جہنم میں جائیں گے۔ یتیم کا مال کیوں لوگ کھاتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر بھائی کا بیٹا فوت ہو گیا تو بھائی کا تو حق ہے، حصہ ہے، فیکٹری میں بھی، زمین میں بھی، دکان میں بھی، لیکن بھائی جو اپنے کاروبار جس کے کنٹرول میں ہے وہ اپنے بچوں کو یا اپنے بھتیجوں کو سائڈ پہ کر دیتا ہے اور سارے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن جلد ہی دنیا میں اس کو سزا بھی مل جائے۔ اس لیے اللہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تولو یا ناپو تو انصاف کے ساتھ تولو، انصاف کے ساتھ ناپو، ڈنڈی نہ مارو، ہوشیار نہ بنو، مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اگر ایک شخص دکانداری کردا ہے، 50 بندے روز وہ سودا لیندے نے یا 100 بندہ لیندا، اور 100 بندے نو ایک پیسے دا بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ 50 سال انہیں اگر کاروبار کیتا ہے، دکانداری کیتی ہے، قیامت دن لکھاں انسان وہ مظلوم آ جان کے کہ یا اللہ یہ ظالم ہے، پیسے صحیح لیندا ہی چیز کٹ دینا، اوتھے کیا کی بنے گا؟ یہ بات ہے۔ آپ سے فرمایا کہ اگر تولو تو جھکتا تولو، اور دھوکہ کرنا، چیز ایک نمبر کہہ کے بیچنا، 2 نمبر چیز کو، غلط چیز کو صحیح کہہ کے بیچنا، یہ سب دھوکہ ہے۔ اور من غشنا فلیس منا، جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ جہاں تک میں سمجھا وہ یہ ہے کہ یہ وہ احکام ہیں، ہر بندہ ان پر عمل کر سکتا ہے، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، ان پر عمل آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کوئی عذر نہیں کر سکتا یا اللہ ایڈے مشکل احکام اتار دیتے ہیں سارے کو عمل نہیں ہوتا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، یہ زبان جو اللہ نے عظیم الشان نعمت دی ہے، جب اس سے کوئی کلمہ بولو تو انصاف کا، عدل کا، محبت کا اور پیار کا اور سچائی کے ساتھ، کیونکہ یہ زبان ہر بندے کے پاس ہے، وہ جو چاہے بول سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ کبھی انسان کوئی ایسا بولتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ میں نے کیا کلمہ بولا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے۔ اور کبھی ایسا بولتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کے فیصلے۔ ایک بول کی وجہ سے یا جنت میں یا جہنم۔
لہذا جب تولو کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یہ اچھا جملہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ آپ سچ بولیں گے تو گواہی دے رہے ہیں عدالت میں کھڑے ہو کر یا پنچایت میں کھڑے ہو کر، اور آپ کہتے ہیں میں سچ بولوں گا تو یار یہ میرے باپ کے خلاف جائے گی گل، میرے بھائی کے خلاف جائے گی۔ فرمایا نہیں، بات صحیح کرنی ہے، سچی کرنی ہے، چاہے تیرے باپ کے خلاف جائے، تیرے بھائی کے خلاف جائے، تیرے اپنے خلاف جائے۔ یہ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ سچ بولنا ہے، گواہی صحیح دینی، چاہے وہ تیرے خلاف ہوئے، تیرے ماں باپ کے خلاف ہوئے، کسی فقیر کے، کسی امیر کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے ان کا تیرے سے زیادہ اللہ خیر۔ بڑی پیاری باتیں، یہ آپ کو 2-3 آدمیوں کو حکم نہیں ہے، سارے مسلمانوں کو حکم ہے۔ اگر سارے ہم مسلمان اس پر عمل کریں تو الحمدللہ اللہ اس دنیا کو ہمارے لیے جنت بنا دے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جب وعدہ کرو پورا کیا کرو، وعدے ہم پورے نہیں کرتے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اس معاشرے میں ہماری مسلمانوں کی۔ ادھر وعدہ کرتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں۔ فرمایا وعدہ کرو پورا کرو، اس لیے کہ وعدے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اس لیے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کرتے اس پر عمل کرو۔ وان ھذا صراطی مستقیما، اللہ فرما رہے یہ ہے میرا بتایا ہوا سیدھا راستہ، یہ ہے محمد مصطفیٰ کا سیدھا راستہ، اس پر چلو، فاتبعوہ، اس پر چلو، ان چیزوں پر عمل کرو، ولا تتبعوا السبل، اور دائیں بائیں نکلنے والے راستے بچو، وہ تمہیں بہت سیدھے راستے سے دور لے جائیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تم کو وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم بچو، غلط راستوں پر چلنے سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیدھی، پھر دو اس طرف، فرمایا جو سیدھی لکیر میں نے کھینچی ہے یہ میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا، یہاں اپنے آیت پڑھی، اور دائیں بائیں جو رستے کھینچی اپنے لکیریں، فرمایا ان چاروں راستوں پر شیطان ہیں جو تمہیں اس طرف بلا رہے ہیں، اور تم ان راستوں پہ چل پڑو گے تو پھر تم سیدھے راستے سے بہک جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکام سن کر جو تیرے سامنے جھک گئے، ملی ہیں انہیں ہی سرفرازیاں، وہ ستارے بن کر چمک رہے ہیں، یہ تیری ہے بندہ روادیاں، یعنی جو سارے ہتھیار اللہ کے حکام سن کر پھینک دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چل پڑتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو سر بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں، اور سب سے بڑی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی، انہوں نے کفر چھوڑا، شرک چھوڑا، اللہ پاک کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دیں، آج انہی کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا میں بھی وہی عزت پا گئے، آخرت میں بھی عزت پا گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے سچے پیروکاروں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔